علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درس و بیان کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کی توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر اجتماع میں شرکت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محفل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا سیدی مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجیے۔ آپ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا
رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ میں اللہ عز و جل کا رزق چھوڑ کر بھلا کس کا رزق کھاؤں؟ وہی تو رزاق عز و جل ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے، جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اور اسی کی نافرمانی کرو۔ پھر دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ عرض کی حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق و مغرب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر جاؤ ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤ۔ اللہ عز و جل کے ملک سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی تم بادشاہی میں رہتے ہو پھر اسی کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب گناہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب تو گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ تمہیں اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ عرض کی حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے نہ دیکھ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اللہ عز و جل سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کیے چلے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لائیں تو انہیں قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی سرکار یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے شروع کیوں نہیں کر دیتے؟ پانچویں نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ عرض کی حضور وہاں تو گھسیڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتے اور منکر نکیر کو ہٹا بھی نہیں سکتے، اور اگر تمہیں جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ڈال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ کیوں کرتے ہو اپنے رب عز و جل کی نافرمانی؟ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کی نصیحت امیز مدنی پھولوں کی خوشبو نے بہت اثر کیا۔ وہ زور و کتار رونے لگا اور اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایتی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر کر اپنے اندر اثر نو جوش ایمانی پیدا کرنی چاہیے۔ واقعی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج میں بے حد مدنی پھول ہیں۔ صرف اسی پر اگر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل مجھے ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے. واقعی اگر کوئی اپنے اندر یہ احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندوں کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ مجھے سچا بھی جان رہا ہے، لیکن میرا پروردگار عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، مگر اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. آج ہم چھپ کر گناہ کرتے، گناہوں پر پردہ ڈالنے میں بھی کامیاب ہو جاتے. لوگ سمجھتے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پارسا ہے، لیکن ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کر اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے. کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امیدیں رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا. وہ توبہ سے غافل رہے، آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے. ان کا مال، غلام، ماں باپ، اولاد نے کچھ نفع نہ دیا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، اور زینت نرالی اور فحشر نرالا. کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار غیبوں پر خبردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے. مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے سحری اجتماع میں شریک ہے، حقیقت یہی ہے کہ آج گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ہم آدھی مجرم بن چکے ہیں. نہ نفس و شیطان ہمیں نیک بننے دیتا ہے، نہ ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا تو روز و شبانہ صرف اور صرف مال کمانا ہی مشغلہ رہ گیا ہے. نہ نمازوں کا شوق ہے، نہ روزوں کا شوق ہے. ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. مال بڑھائے چلے جانے کی محبت ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے. بس مال چاہیے، مال، چاہے کسی کا حق طلبی کرنا پڑے، رشوت دینی پڑے، سود کا لین دین بھی گوارا، بس مال چاہیے، مال. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ موت کہہ کر نہیں آتی.
सब किया का किया धरा रह जाएगा। सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10-10 कीजिए। सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10-10 कीजिए। मौत आ पहुंची, साहिब जान वापस। एक मुनादी रोजाना ये निदा करता है, पुकार पुकार कर कहता है, जनो मौत के लिए तामीर करो उजाड़ के। छत बना लेते हैं क्यों रेत की दीवारों पर, छत बना लेते हैं क्यों रेत की दीवारों पर। कितने गाफिल है नए शेर बनाने वाले, जो शाहे वक्त था जिनकी हुकूमत में दफन हुए पड़े हैं, वो आज अपनी एक मुनादी निदा करता, जनो मौत के लिए तामीर करो उछाड़ने के लिए। तो ए मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा कर लेनी चाहिए कि मौत तमाम शक्तियों के साथ हमारा पीछा किए चली आ रही है। जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, मौत के बादल घेरे से घेरे होते चले जा रहे हैं। मौत अब आई कि अब आई, मगर हमारी हालत ये है कि आज हम अपने आप को खूब बना संवार कर रखते हैं, खूब अच्छी अच्छी खुशबू लगाते हैं, हमारा जाहिर बहुत अच्छा है, किसी के पास जाते हैं तो बहुत उम्दा लिबास पहन कर जाते हैं, लेकिन अंदर की कैफियत हमारे सामने है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शागिर्दों के हमरा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। एक रईस यानी सरमायादार को न्यायत सज धज के साथ अपने गुलामों की झुरमट में घोड़े पर सवार गुजरता देखा तो हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे फरमाया, कहां का इरादा है? अर्ज की, बादशाह के दरबार में जा रहा हूं। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस पर इनफिरादी कोशिश करते हुए फरमाया, ए भाई, आपने बहुत ही उम्दा लिबास ज़ेब तन फरमाया है, फिर इसे खुशबुओं से भी बसाया है और हर तरह से अपने जाहिर को भी सजाया है। यकीनन ये महज इसलिए कि तो शाही दरबार में आपको शर्मसार न होना पड़े, हालांकि ये दरबार कमजोर दुनिया का बादशाह है और उसके अहल दरबार आप जैसे ही बेख्तियार है। अब जरा गौर तो फरमाइए, अब जरा गौर तो फरमाइए कि कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला के दरबार शाही में जब हाजिर होंगे, वहां अंबिया किराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम और औलिया किराम भी होंगे। वहां के लिए आपने अपने बातिन की आज़ाइश व ज़ेबाइश का भी कुछ इंतजाम फरमाया है? क्या वहां भी गुनाहों की गंदगी और बदकारियों की बदबू के साथ आप हाजिरी देंगे? वो मालदार शख्स निहायती तवज्जो के साथ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इरशादात सुन रहा था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इससे पूछा, क्या आपने कभी अपने घोड़े पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ लादा है? अर्ज की, जी नहीं। फरमाया, अब आप अपने घोड़े पर तो तरस खाते हो, मगर अपने कमजोर वजूद पर रहम नहीं करते कि मुसलसल उस पर गुनाहों का बोझ लादे चले जा रहे हो। सोचो तो सही, अरे सोचो तो सही, इस तरह गुनाह भरी जिंदगी गुजारी तो मरने के बाद क्या अंजाम होगा? मालदार आदमी आपकी इनफिरादी कोशिश और नेकी की दावत से बेहद मुतासिर हुआ, घोड़े से उतरकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद हो गया और अल्लाह वाला बन गया। सल्लल्लाहु अलैहि अला मुहम्मद। तो ए मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन,
اس واقعے میں ہمارے اس میں بے شمار عبرت کے مدنی پھول ہیں. ہم غور تو کریں، ہم غور تو کریں کہ گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں. آج اپنے آپ کو سجاتے ہیں لیکن ہماری حالت تو دیکھیں کیا ہے. آج ہماری اندرونی کیفیت دیکھیں. میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی سوچیں. اللہ محبوب کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں نیک بنا دے. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی جا رہی ہے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بیان سنتے ہیں، وقتی طور پر ہماری کیفیت بنتی ہے، پھر کیفیت ادھر ادھر ہو جاتی. گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی، رب ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹھ گئے، تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت پر مشتمل غافلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے والے پرسود اور عبرت انگیز بیان سناتے ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 32 تا 33 پر ہے. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگ دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی. بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا نائے پائیدار میں ہو جس میں لمبی امیدوں کے ذریعے ملی ہوئی قیام گاہ کی طویل مدت بھی بہت قلیل یعنی تھوڑی ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوشی نمائی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا. ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے بھی دراز تھے، اور نشانیاں عظیم انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھروں کی چٹانیں کاٹ ڈالی، شیروں میں گھومتے رہے. زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے، اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کی نشانیوں کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر بھلا دیے. اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آوازیں سنتے ہو. وہ جھوٹی امیدوں پر غافل غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے. پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھر میں اللہ عز و جل کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھر میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے. جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والے یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھ رہے ہیں. ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں. اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم، دنیا عارضی اور زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ تو درگزر نہ ہی نرمی بلکہ برائی ہی برائی ہوگی. فتنوں کے سیلاب پہ در زلزلے بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے. ان کی برائیوں کی اس کی وجہ سے خشکی و تریب خرابی ظاہر ہوئی. بس تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے لمبی امیدیں اور لمبی مدتوں میں نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خوش خواہشات کے ہو کر رہ گئے. ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے تیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بھیجا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موتوں مت بھول کر سامان چلنے گا، تو اپنی موت کو بھول، تو اپنی موت کو مت کر سامان چلنے گا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، ارے کوئی سمجھو، کوئی تماشا سمجھو، ارے گناہ کو سمجھو، ایک گناہ ہے، بدنگاہی گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، مال حرام کمانا گناہ ہے، ارے کوئی تو سمجھو، کوئی تو بات سمجھو کہ زمین کی خاک پر سونا ہے، اگر گناہ کر مر گئے، اب ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے، کہ زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ آج ہم اپنے کمرے میں، اے سی کے کمرے کے اندر، آرام دہ گدیلوں کے اندر، خوبصورت کمروں کے اندر سوتے ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ کب تلک ان ایئر کنڈیشن کمروں میں سوئیں گے، کب تلک خوبصورت آرام دہ گدیلوں پر سوئیں گے، کب تلک؟ آخر موت ہے، پیر کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ سے بھائی، تو پھرتا ہے سودائی، عمل میں کام آنا ہے، کہاں ہے سونے نمرودی، کہاں ہے سکتے ہوری، کہیں سب چھوڑیے بھاری، اگر نادان آنا ہے، عزیزہ یاد کرتی اسرائیل آئیں گے، نہ چاہے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، جہاں کے شکل میں شاغل خدا کے ذکر سے کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلامی کو دفنا کر غفلت حیاتی پر نہ ہو، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشاش علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں نے فاساوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں شخص لپک کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا، سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا آپ کے بدن کے گھلنے، عمر ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے، اس لیے میرے بھائی آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھے رہنا چاہیے جب تک اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے۔ ایک کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھول، آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردار۔
اگر یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی. اگر یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی. اگر یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی. جس وقت آپ قبر میں چلے جاؤ گے وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور وہ شخص بھی جذبات تاثر سے رونے لگا. راوی کہتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا یہاں تک کہ یہ دونوں بے ہوش ہو گئے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اے اللہ اے اللہ تیرے خوف سے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تر تر رہوں کانپتا یا الہی. میں تر تر رہوں کانپتا یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا یا گناہوں کے امراض سے نیب جاؤں. گناہوں کے امراض میں نیب جاؤں. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. اے اللہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. میرے غوث کا واسطہ یا الہی بنا دے مجھے نیکی نیکوں کا صدقہ. بنا دے مجھے نیکی نیکوں کا صدقہ. گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. مسلمان ہے ہمیں عطار تیری عطا. مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے. اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کا اب موقع ہے، ابھی وقت ہے. وقت کو غنیمت جانتے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے سانس کی ڈوری چل رہی ہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جھٹپٹ اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیجیے. ہمارا پروردگار بڑا رحیم ہے، ہمارا مالک بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار غیبوں پر خبردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیجیے. رب کی بارگاہ میں آئیے، مل جل کر توبہ کرتے. پروردگار اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے کوئی بھی کام نہیں کروں گا. اے پروردگار بدنگاہی نہیں کروں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، مال حرام نہیں کماؤں گا. اے پروردگار محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی.
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. قربان جائیں میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ کیا خوب ارشاد فرماتے, کیسی پیاری ترغیب آپ ہم سب کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, رضا الہی پانے, دل میں خوف خدا جگمگانے, ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھانے, موت کا تصور جمانے, خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے, گناہوں کی عادت مٹانے, اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے, دل میں عشق رسول کی شمع جلانے, جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے شیخ طریقت کہ جن کی نظر کرم سے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے, اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے. آئیے آپ کی ترغیب کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤ. باب الاسلام سندھ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کا تحریری خلاصہ ہے کہ میں گناہوں کی دنیا کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والا کھیل چھبیلا نوجوان تھا, نمازوں سے کوسوں دور, سنتوں سے محروم تھا, دنیا کی بے شمار حرکتیں جیسا کہ گانے باجے فلمیں ڈرامے وغیرہ وغیرہ کی لپیٹ میں تھا. میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ خوش قسمتی سے رمضان المبارک 2008 میں مدنی چینل کا آغاز ہوا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہو گئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے میں ان سلسلوں کو دیکھنے لگا تو مجھے بہت اچھے لگے. اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھتا ہوں. ایک بار مدنی چینل پر سنتوں بھرا بیان کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی. میں خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھا. میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی, اور مدنی چینل پر جب گانے کے 35 کفری اشعار نامی بیان سنا تو میں نے گھبرا کر ہاتھوں ہاتھ گانے سننے سے بھی توبہ کر لی. مدنی چینل پہ جب بیعت کروائی گئی تو الحمدللہ عز و جل میں امیر اہل سنت کا مرید بن گیا. قادری اتاری بن گیا. اللہ عز و جل کی رحمت سے نماز با جماعت کی پابندی شروع کر دی. کرم بالا کرم یہ ہوا کہ الحمدللہ عز و جل میں نے رمضان المبارک میں باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان کے 30 روزہ سنتوں برا اعتکاف میں شرکت کی. مدنی چینل سنتوں کی دائیں کا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ ہو والے آنا پیار. اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا, اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا, آن کرتے ہی رہو تم مدنی چینل تو صدا. اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے, اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے. انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی. آپ بھی دعوت اسلامی کے خوشبودار مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ رہی. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کیا کریں.
دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں. اور الحمدللہ یہ عز و جل آپ نے سنا کہ ایک نوجوان جو گناہوں میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھا. مدنی چینل پر جب اس نے 30 دن کے اعتکاف کا سنا تو 30 دن اعتکاف کرنے کی نیت کر لی اور ماہ رمضان میں 30 دن کا اعتکاف کیا اور اعتکاف کرنے کے بعد اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گئے. اتنے اسلائی میں بیٹھے آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو جتنے اسلائی بھائی یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 30 دن کے اعتکاف کے اندر شرکت کریں گے انشاءاللہ. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.